دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے وقال الملأ الذین کفروا من قومه، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے انکم اذا لخاسرون، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان کو پکڑ لیا زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے مرے ہوئے پڑے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام ان کی طرف پلٹے، یا شعیب علیہ السلام ان سے منہ پھیر کر چلے۔ وقال، اور جاتے ہوئے کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، یقیناً میں نے تم کو میرے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری نصیحت کی پوری فکر کی۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں کیوں اور کیسے کافر قوم پر افسوس کروں۔ گزشتہ آیتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کی گفتگو کا ذکر تھا۔ شعیب علیہ السلام مدین کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم کی بڑی بڑی بیماریوں اور بڑے بڑے گناہوں کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ذمہ داری دی۔ 8ویں پارے کے آخری رکوع میں اس کا تذکرہ ہے۔ اوفوا الکیل، ناپ تول میں برابری، اور لوگوں کو چیزیں دینے میں بخل نہ ہو، زمین میں فساد نہ ہو۔ 3 بڑے بڑے گناہ قوم شعیب کے اندر پائے جاتے تھے، اس کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں۔ ایک بیماری ان کے اندر یہ تھی کہ وہ راستے روک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ،
راستوں کو بند کرنا شریعت میں حرام ہے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی عادت تھی کہ لوگ حضرت شعیب سے ملاقات کے لیے جاتے تو یہ ان کا راستہ روک دیتے، ڈراتے، دھمکاتے اور کہتے کہ اگر تم شعیب کو مانو گے تو ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم تمہیں قوم سے نکال دیں گے۔ یہ بات شعیب علیہ السلام کو خود بھی ان لوگوں نے کہی کہ ہمارے دیش میں اور ہماری بستی میں اگر تم کو رہنا ہے تو تم کو ہماری ملت اور ہمارے دین کو قبول کرنا پڑے گا۔ تم جو نیا دین لے کر آئے ہو، نئی شریعت لے کر آئے ہو اور جس کو اللہ کا پیغام کہتے ہو، یہ ہمارے ہاں چلنے والا نہیں ہے۔ یہاں تو وہی طریقہ چلے گا جو ہمارے آبا و اجداد سے چلتا آ رہا ہے۔ اگر تم ہمارے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہمارے ساتھ رہنے دیا جائے گا، ورنہ تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں ان کو فرمایا تھا جو گزشتہ آیت کے اندر ہم پڑھ کر آئے کہ اگر ہم تمہاری طرف لوٹ کر آ گئے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی عظمت اور ہیبت کو بیان فرمایا شعیب علیہ السلام نے کہ میری تو پوری کوشش یہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے تمہارا دین تو قبول نہیں کروں گا، ہاں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اگر مجھے ہدایت سے محروم کر دے تو پھر میں مجبور ہوں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور آخری میں دعا مانگی تھی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ میرے اور میرے قوم کے درمیان میں اب فیصلہ فرما دیجیے انصاف کے ساتھ، یعنی حق کو ظاہر فرما دیجیے۔ تو شعیب علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ انبیاء کرام قوموں کو سمجھاتے تھے اور جب قوم نہیں تسلیم کرتی تو پھر ایک وقت آتا کہ نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو باندھ دے، اب ہدایت یہ قبول نہیں کریں گے۔ فما آمن لموسیٰ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ تو یہ انبیاء کا معمول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو اب زندہ مت رکھنا۔ تو یہ دعائیں انبیاء اکرام نے مانگی، قبول ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ فیصلہ کر دیجیے۔ کیا فیصلہ؟ عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر بیان فرمایا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر دو طرح کے عذاب آئے۔ ایک عذاب تھا زلزلے والا اور ایک عذاب تھا بادل والا۔ دونوں عذابوں کا الگ الگ جگہ پر اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ یہاں جو تذکرہ ہے وہ زلزلے کا ہے، رجفہ زلزلے کو کہتے ہیں، عذاب والے زلزلے کو۔ اور واقعہ کیا پیش آیا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب بات نہ مانی اور حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا تو ان لوگوں نے اپنے مال اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں قوم کے کمزوروں کو دبانا شروع کیا۔ میں نے اس پر گزشتہ تفصیلی گفتگو کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے، مال دیتا ہے یا ان کی بات لوگوں میں سنی جاتی ہے، یہ اپنے ماتحتوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ رہنے والا میری بولی بولے، میری زبان بولے، وہ اگر ان کے خلاف جائے گا، نظریے کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ ساتھ بھی چھوٹے گا اور جو ہمدردی اور احسان کا معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ انسانی نفسیات ہیں، اور دین میں جو بگاڑ آیا ہے وہ ہمیشہ مالداروں سے آیا ہے۔ جتنے ادیان گزشتہ زمانے کے انبیاء کے واقعات میں آپ دیکھیں کہ ان تمام کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب مالداروں کا بگڑنا ہے۔ قوم کو گمراہ کرنے والے، ڈرانے دھمکانے والے، طاقت کے بل بوتے پر
نبی کا انکار کرنے والے عام طور پر مالدار ہوتے ہیں، اور دعوت کو، نبی کی بات کو سننے والے عام طور پر غریب ہوتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں یہ دعوت کا کام شروع فرمایا تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے، تو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے شروع میں غلام تھے۔ حضرت ابو بکر اکیلے تھے مالدار، حضرت عثمان تھے چھٹے نمبر پر، بقیہ افراد غریب تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود چرواہے تھے، امیہ ابن خلف کی بکریاں چراتے تھے، حضرت علی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت لینے والے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت بلال ابن رباح، اور اسی طریقے سے حضرت خبیب اور خباب، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ سب وہ لوگ تھے کہ ان کو دنیاوی عزتیں، دنیاوی جاہ و جلال ان کے پاس نہیں تھا۔ مالدار جو تھے وہ سب مخالفت پر تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، بڑے بڑے امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، یہ بڑے بڑے جتنے تھے یہ سب مخالفت پر تھے۔ غریب اور کمزور لوگ یہ حضور کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ ہر زمانے میں انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے تو بات کہی تھی نوح علیہ السلام سے کہ کیا ان غریبوں فقیروں کے ساتھ ہم رہیں گے، ان غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے؟ نہ بابا، ہم اپنی زندگی میں اچھے ہیں، ہاں تم ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو، پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل علم کو، دینداروں کو چاہیے کہ مالداروں سے حساب کتاب میں بات کریں، مالداروں کی بہت زیادہ آؤ بھگت نہ کی جائے، علیحدہ سے ان کا نظام نہ بنایا جائے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے بحر القرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو مالدار علماء کو، اہل علم کو، دینداروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہدیوں پر بکنے والے ہیں، یا یہ کہ یہ ہمارے تحائف کو لے کر ہماری اپنی زبان بولنے والے ہیں، حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیر کی جوتیوں جتنی اہمیت بھی دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس سے دین کا نقصان ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہدیہ قبول کرنے کے بعد آپ ان مالداروں میں پائی جانے والی برائیوں پر گفتگو نہیں کر پاؤ گے، ان برائیوں پر آپ نکیر نہیں کر پاؤ گے، آپ کی زبان لڑکھڑائے گی کہ بھئی فلاں ناراض ہو جائے گا، ہماری جماعت کم ہو جائے گی، افراد نکل جائیں گے، طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو مادیت کا ذہن ہے کہ ہمارے افراد زیادہ، ہمارے افراد کم، یہ اسلامی ذہن نہیں ہوتا، یہ مادی ذہن ہے، دنیا والوں کا ذہن ہے۔ اسلامی ذہن کیا ہوتا ہے؟ 313 بھی اگر ہوں تو 1000 کے لشکر پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور کسی بھی جماعت کی، کسی بھی افراد کی کثرت اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز کس کے ہیں؟ شیطان کے ہیں۔ دنیا میں کفر کے اختیار کرنے والے زیادہ ہیں، تو شیطان حق پر تھوڑا ہی ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بتا دیا، پیمانہ بتا دیا۔ تو انبیاء کی دعوت میں یہ چیز بہت بنیادی تھی کہ شروع میں کمزور لوگ دعوت قبول کرتے، اور آپ کے یعنی انبیاء کے حلقے میں آتے۔ مالدار ہمیشہ دور سے تماشا دیکھتے کہ جب اونٹ اس کروٹ پر بیٹھے گا تب پھر جائیں گے، قبول کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کہیں ایسے الفاظ سے مخاطب نہیں کیا گیا جہاں جیسے سورہ عبس و تولیٰ میں مخاطب کیا۔ سورہ عبس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی مدینے میں یا مکے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے۔ اتنا حضور کو ان پر اعتماد تھا کہ آپ جب بھی مدینے سے باہر جہاد کے لیے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مرتبہ مدینے سے باہر تشریف لے گئے جہاد کی نیت سے۔ غزوہ بدر میں گئے، غزوہ احد میں گئے، خندق تو مدینے میں ہوئی، تبوک آپ کا آخری سفر تھا۔ تو جتنے سفر حضور نے مدینے سے فرمائے وہ سب جہاد کے سفر تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہتھیار لینے کی تیاری کرتے اور صحابہ سے کہتے وصیت لکھو، اور وصیت لکھ کر کے گھر جا، اپنے گھر میں رکھ کر کے جانا، اس لیے کہ دشمنوں سے مقابلہ ہوگا، اور دشمنوں سے مقابلہ ہونے پر تم یا تو شہید ہو جاؤ گے یا غازی بن جاؤ گے۔ شہید ہو گئے تو تمہارے گھر تمہاری وصیت لکھی ہوتی ہے تاکہ تمہارے گھر والے اس وصیت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مرتبہ خود اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر مشرکین سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، منافقین سے جہاد کی نیت سے آپ سفر فرماتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سفر میں آپ جاتے تھے تو مدینے میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو دی جاتی تھی، یعنی اس قدر آپ کو ان پر اعتماد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض کافروں کے ساتھ تشریف فرما ہے بیٹھے ہیں، بات چل رہی تھی، اور اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ کی چونکہ نگاہیں نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، نابینا تھے، ان کو معلوم نہیں ہوا کہ حضور کے ساتھ کون بیٹھے ہیں اور حضور کس سے کیا بات کر رہے ہو، تو حضور سے ملنے کے لیے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ابھی کیوں آیا؟ اس لیے کہ ابھی تو میں مکے والے یہ کہ مشرکین میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، یہ اب آ گیا، اسے دیکھ کر کہیں ان لوگوں کے دل میں اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ آپ کے ابھی ذہن میں بات آئی، دل میں بات آئی، آپ نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا۔ جبرائیل آئے، سورہ عبسہ کی آیت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ اے نبی، آپ کے پاس ایک نابینا آیا، آپ کے پیشانی پر بل آ گئی۔ ان کافروں کے ایمان میں آنے نہ آنے کی تو کوئی یقینی بات نہیں ہے، جو آپ کا اپنا ہے، پہلے سے آپ پر اعتماد کیا ہوا، آپ کا اپنا ہے، اس کے آنے پر آپ کے دل میں تنگی کیوں پیدا ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بلا کر کہا کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ بڑے خوش ہوئے، روئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ تھا کہ کمزور لوگ آپ کا ساتھ دیتے تھے، مالدار لوگ ہمیشہ باطل کی طرف کھڑے رہتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے مالدار، الملأ، میں نے اس لفظ پر گزشتہ گفتگو کی، ملعن عربی میں کہتے ہیں بھر جانے کو، بھرے ہونے کو، ملعن جن کی تجوریاں مال و دولت سے بھری ہوں، جن کے خزانے بھرے بھرے ہوں۔ تو یہاں بھی لفظ آتا ہے وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم میں جو کافر ہیں ان کافروں کے جو سردار ہیں ان سرداروں نے غریبوں سے کہا کہ اگر تم شعیب کی بات مانو گے تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، یعنی ہم تمہارا ناشتہ پانی بند کر دیں گے، راشن بند کر دیں گے، ہدیے بند کر دیں گے، چندے بند کر دیں گے۔ تو یہ مادی ذہنیت والے، بیچ میں ایک لہر اٹھی تھی دارالعلوم دیوبند کا چندہ بند کر دیا جائے، یہ مادیت ہے، یہ مادہ پرست لوگوں کی ذہنیت ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم چندے سے چلتا ہے، مدارس چندے سے تھوڑے ہی چلتے ہیں، مدارس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل سے چلتے ہیں۔ پوری دنیا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اعلان کر کے پورا ملک چندہ بند کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی چلائے گا۔ تو یہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بیماری پیدا ہو گئی تھی پچھلے کچھ سالوں میں کہ دارالعلوم دیوبند کو چندہ نہیں دینا چاہیے۔ تو دارالعلوم نے کیا جواب دیا کہ ہمیں تمہارے چندے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے چلا۔ یہ مادیت ہے کہ بھائی دیکھو یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم دنیا میں نقصان اٹھاؤ گے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تمہیں مال نہیں دیں گے، پیسہ نہیں دیں گے، نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے گھمنڈی جملے بولنے والوں کی سزا کیا تھی کہ ان کو آسمان سے بادل نے گھیرا اور زمین سے زلزلے نے ان کو پکڑا۔ دو عذاب ایک ساتھ آئے قوم شعیب پر۔ کیا ہوا؟ سب سے پہلے گرم ہوائیں چلی، جیسے ابھی موسم گرم ہے، اللہ حفاظت کرے ہماری دنیا اور آخرت کی گرمی سے۔ یہ گرم ہوائیں چلی، دم گھٹنے لگا لوگوں کا، تو وہ اپنے شہروں سے، گھروں سے نکل پڑے، نکل کر بھاگے۔ بھاگتے بھاگتے
پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگل میں جو پہاڑ ہوتے ہیں اور پہاڑوں کے اندر جو سرنگیں ہوتی ہیں، جو غار بنے ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈی مقامات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھاگ کر ان غاروں اور سرنگوں میں پناہ لی، لیکن وہاں الٹا اور دم گھٹنے لگا، تو وہاں سے نکل آئے۔ جب ان پہاڑوں جنگلوں سے نکلے تو دیکھا کہ جس بستی سے یہ نکل کر گئے تھے اس بستی پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، تو بڑے خوش ہوئے کہ چلو بستی پر بادل نے سایہ کیا، اب دھوپ کم ہو جائے گی، سائے کے اندر ہم پہنچیں گے۔ اب جیسے ہی سایہ ان لوگوں نے دیکھا تو سب کو بلا لیا کہ آ جاؤ بستی میں سایہ آ گیا ہے، ٹھنڈی آ گئی ہے، بادل آ گیا ہے۔ جب اس بادل کے نیچے پہنچے، اپنے گھروں میں پہنچے، تو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، موسم بدل گیا تھا۔ تو ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ ارے شعیب کی باتیں بیکار کی تھیں کہ عذاب آئے گا، یہ دیکھو موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ اور رات کو اپنے گھروں میں ان لوگوں نے رات گزاری۔ اچانک اس بادل سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے۔ اب جب آگ کے شعلے گرنے لگے تو یہ گھروں سے نکلنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے زلزلے کو بھیج دیا۔ تو جیسے ہی زلزلہ آیا تو یہ گھروں میں اوندھے پڑ گئے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کیسے مرے، جیسے ایک چھوٹا بچہ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا سجدہ کرتے کرتے بچے کیسا سوتے ہیں، دو زانو بیٹھے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر سو گئے، تو گھٹنے بھی ان کے جسم کے نیچے ہیں اور اوپر ہی جسم ان کا اوپر ہے۔ تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے زلزلے کے ڈر کی وجہ سے، اور اوپر سے جو بادل کے ٹکڑے آگ بن کر گر رہے تھے اس کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے اس پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، شعیب علیہ السلام کا انکار کرنے والے ایسے ہو گئے جیسے کبھی اس بستی میں وہ پائے نہ جاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ بالکل ان کا صفایا ہو گیا، اب کوئی ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، نسیم منسیہ ہو گئے، کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا۔ اور الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور بعض وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ جواب ہے اوپر والے جملے کا کہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ جواب دے رہا ہے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، کہ جو شعیب کی پیروی نہیں بلکہ شعیب کا انکار کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر ہلاک کیا۔ شعیب علیہ السلام بستی سے جب جا رہے تھے، گرم ہوائیں جب شروع ہوئی تو شعیب علیہ السلام اور ایمان والے بستی سے نکل گئے۔ جب جا رہے تھے تو جاتے جاتے پلٹ کر بستی کو انہوں نے آخری نصیحت کی، اور یہ نصیحت اصل میں اتمام حجت ہوتی ہے۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ملی اس ذمہ داری کو پورا کر کے قوم سے اس کو تسلیم کروا دینا کہ بھائی دیکھو ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرمایا تھا۔ آپ جب میدان عرفات میں خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، عرفے کا 9 تاریخ تھی ذی الحج کی، آپ جبل رحمت کے سائے میں کھڑے ہو کر اونٹنی پر آپ نے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں آپ نے امت کو بہت ساری نصیحتیں کی، امت کو گروہ بندیوں سے بچنے کی دعوت دی، ٹکڑوں میں مت بڑھ جاؤ، اس طرح آپ نے نصیحت کی۔ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، قرآن اور میرا طریقہ، یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک پکڑے رہو گے سیدھے راستے پر رہو گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور اسی میں آپ نے پھر صحابہ سے ایک حقیقت کو، ایک حقیقی بات کو آپ نے صحابہ سے تسلیم کروایا۔ الا، پوچھا اے لوگو، میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ حل قد بلغت، میں نے آپ تک بات پہنچائی؟
صحابہ نے فرمایا بلغتا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا۔ پھر پوچھا آقا نے هل نصحت الامہ، کیا میں نے اپنی امت کی نصیحت کے لیے، خیر خواہی کے لیے پوری کوشش کی کہ نہیں کی؟ صحابہ نے فرمایا ونصحت الامہ، یا رسول اللہ آپ نے نصیحت بھی پوری کی۔ پھر کہا کہ کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ ادیت الامانہ، اللہ کی جو امانت دین کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، نبی کے طریقے کی شکل میں تھی، وہ میں نے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ تو صحابہ نے کہا پہنچایا۔ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی، اے اللہ کے رسول آپ نے سب کچھ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے لوگو اے اللہ گواہی قبول فرما لیجئے اور میرے امت کی گواہی کو آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے لوگو یہ دین جو تم تک پہنچا ہے اپنے تک محدود مت رکھنا، بلکہ اس کو وہاں تک پہنچاؤ جہاں تک میری بات پہنچ سکتی ہے، یہاں جو نہیں ہے ان تک بات کو پہنچایا جائے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ نے پھر آپ امت کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی اسی دعوت و تبلیغ کی۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا، شعیب علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جب ان سے جا رہے تھے تو رک کر کہا اے میری قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے اپنے رب کے سارے پیغام تم تک پہنچا دیے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری نصیحت کے سارے انتظامات کر دیے، بھلائی چاہی میں نے تمہاری۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر میں کیسے کافروں پر افسوس کروں؟ اس لیے کہ افسوس تو ان کافروں پر ہو سکتا ہے کہ جن تک دعوت نہ پہنچی ہو، جن تک پیغام رب نہ پہنچا ہو، جن لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے پھر بھی وہ تسلیم نہ کریں تو ان پر افسوس کس بات کا؟ یہ تو ہر دھرمی ہے، یہ تو ان کی شرارت ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے گناہوں کی سزا دنیا کے اندر پا رہے ہیں۔ فَكَيْفَ آسَىٰ، آسا افسوس کرنا، یاس افسوس کو کہتے ہیں، آس امید کو کہتے ہیں، تو میں کیسے ان لوگوں پر افسوس کروں اور ان کے ساتھ معاملہ جو ہے ہمدردی والا کروں؟ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ مکمل ہو گیا۔ 5 انبیاء کے قصے آئے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام۔ ان 5 انبیاء کے واقعات سورہ اعراف کے اندر اللہ نے یہاں بیان فرمائے۔ پھر آگے صفحے سے ایک لمبا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اگلے ہی صفحے سے موسیٰ علیہ السلام کے قصے شروع ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ حضرت موسیٰ کی اہلیہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح نبوت کے دیے جانے سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ مصر سے نکلے، مدین کی طرف گئے، بحر احمر جس کو کہتے ہیں، بحر قلزم جس کو کہتے ہیں، ریڈ سی جس کو کہتے ہیں، ریڈ سی کے قریب میں مدین شہر تھا اور اسی کا ایک حصہ آ کر کے مصر سے ملتا ہے۔ تو حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین چلے گئے۔ مدین میں آپ نے 10 سال قیام فرمایا۔ وہ 10 سال آپ نے شعیب علیہ السلام کے پاس ہی گزارے۔ آپ نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کو دیکھا، شعیب علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کی بیٹی سے نکاح ہوا۔ 8 سال تک بات طے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اور 2 سال مزید لگائے، اور اس کے بعد جب واپس آنے لگے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے آگ دکھلائی۔ آگ لینے کے لیے گئے تو نبوت عطا فرمائی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے واپس آتے ہوئے یہ آپ کو نعمت عطا فرمائی نبوت کی۔ تو ترتیب کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہی ترتیب بنتی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو میدان تھا وہ مصر تھا، اور شعیب علیہ السلام کی نبوت کے محنت کا جو میدان تھا وہ مدین تھا۔ ایک علاقے میں کئی نبی اپنے اپنے وقت میں پائے جاتے تھے۔
اور ایک ہی علاقے میں دو نبی کسی زمانے میں پائے گئے، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، ان کے بڑے بھائی۔ حضرت ہارون بڑے بھائی تھے، حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی تھے، اس لیے حضرت ہارون کا انتقال بھی حضرت موسیٰ سے پہلے ہوا۔ حضرت موسیٰ کا انتقال بعد میں ہوا، حضرت ہارون کا پہلے ہوا۔ اور حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ایک نبی اور بنائے گئے، حضرت یوشع بن نون۔ سورہ کہف میں جس نوجوان کا تذکرہ ملتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ، تو یہ جو فتاح ہے، یہ فتون کون؟ یہ حضرت یوشع بن نون۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ تورات کے صرف 3 حافظ تھے، ایک موسیٰ، ایک ہارون، ایک یوشع، اور انجیل کے صرف ایک حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بقیہ کوئی ان کی قوم میں انجیل کا حافظ نہیں بنا۔ اب لوگوں کے پاس حضرت کی نصیحتیں تھیں، ان نصیحتوں کو لوگوں نے اپنے حساب سے بعد میں جمع کیا، تو 4 قسم کی انجیلیں بازار میں دستیاب ہوئیں۔ یہ اصل میں انجیل حقیقی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے کی تھی، یہ بعد میں ان کے شاگردوں نے اپنے ذہن سے لکھا۔ ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا نظام بنایا، 20 حفاظ ایک شہر میں ہم کو مل جاتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بھیجا، تو ہر علاقے میں نبی آئے، ان کی نبوت محدود ہوتی تھی، وقت بھی ان کا محدود تھا، علاقہ بھی ان کا محدود تھا۔ لامحدود نبی اور لامحدود نبوت صرف ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ آپ کی نبوت پورے عالم کے لیے اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ اس لیے ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر جامع اور عظیم نبوت کے حامل نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں۔ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں ان کو بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے دین کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ مالدار اگر کوئی برائی شروع کرتے ہیں تو غریب اس کو بہت جلدی تسلیم کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ جتنی برائیاں آتی ہیں اوپر ہی سے آتی ہیں، اس لیے مالداروں کو اپنی زندگیوں کے جائزے لیتے رہنا چاہیے، حلال اور حرام کی خوب فکر ہو، اور عقائد جو ہیں اس کی حفاظت کا انتظام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور سے عقائد کی حفاظت کی بھی خوب توجہ دلائی ہے۔ یہاں دیکھیے کہ نبی کی بات کا انکار دنیا آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ نبی کی بات کا انکار دنیا آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں سنت اگر ہمارے سامنے آ جائے، سنت ایسی سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہو، ہمیشہ کی سنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت کیا تھی؟ مثال کے طور پر ہمیشہ آپ کی سنت تھی کہ آپ نے نماز ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر پڑھی ہے۔ وَمِنَ السُّنَّةِ، وَمِنَ السُّنَّةِ کے الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد ابن حنبل میں کہ آپ نے ہمیشہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی۔ لیکن جب کبھی آپ بیمار ہوتے یا آپ کی طبیعت ناساز ہوتی تو آپ سے ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھنا ثابت ہے، لیکن ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا سنت نہیں۔ یہ فرق کو سمجھنا چاہیے۔ ثابت ہونا الگ ہے، سنت ہونا الگ ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک احیانا، وہ عمل جو حضور نے ہمیشہ کیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ جیسے آپ امامہ باندھتے تھے، ہمیشہ کی سنت تھی۔ امامہ یعنی پگڑی حضور کی مستقل سنت تھی، بغیر امامے کے آپ نے کبھی باہر قدم نہیں نکالا، مستقل سنت امامے کی تھی۔ عصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت نہیں تھی، لیکن جب آپ کی عمر مبارک 53 برس کی ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا اپنے ہاتھ میں رکھا، اور خاص طور سے خطبہ جمعہ کے موقع پر رکھا۔
خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ نے عصا ہاتھ میں رکھا۔ خطبہ جمعہ کے موقع پر عصا ہاتھ میں رکھنا سنت ہے۔ آپ نے بعض خطبے تلوار پکڑ کر بھی دیے ہیں، لیکن یہ تلوار پکڑ کر خطبہ پڑھنا ہمیشہ کی سنت نہیں ہے، ثابت ہے۔ اس طرح سے ہم کو سنتوں کا علم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام ایک مرتبہ کیا ہو تو اس کو سنت نہیں کہتے۔ جیسے آپ حضرت ام ہانی کے مکان میں تشریف لائے، حضرت ام ہانی حضرت علی کی بہن تھی، اسی مکان سے آپ کو معراج پر بلایا گیا تو آپ تشریف لائے، تو جیسے یہ اوپر سے جھومر لٹکتا ہے، اس زمانے میں موسم کی گرمی کی وجہ سے پانی لٹکایا جاتا تھا چھاگل کے اندر۔ چھاگل جن لوگوں نے دیکھا ہو، وہ چمڑے کی تھیلی ہوتی ہے اور اس سے پانی پلایا جاتا ہے۔ عربوں میں بہت زمانے تک معمول تھا، آج بھی جامع مسجد دلی کے سامنے لوگ اس طرح پانی پلاتے ہیں۔ تو یہ چھاگل جو تھا وہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گھر میں آئے تو آپ نے اس چھاگل کو کھڑے کھڑے منہ لگا کر آپ نے پانی پی لیا۔ حضرت ام ہانی نے اس حصے کو کاٹ لیا کہ بھئی یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے ہیں۔ آپ نے اس کو کاٹ کر کپڑے میں محفوظ کر لیا تھا۔ جب گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو اس کو پانی میں ڈبو کر کے پلا دیتے تھے۔ اب یہاں دیکھیے کہ آپ کی عام سنت کیا ہے، بیٹھ کر پانی پینا، لیکن آپ سے کھڑے ہو کر پانی پینا بھی ثابت ہے۔ تو اب کوئی ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، بازار میں ہے یا گندگی ہے، پانی کا تقاضا ہے، تو کھڑے ہو کر اگر کسی نے پی لیا تو خلاف سنت کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، کیوں کہ آپ نے ایک مرتبہ یہ عمل کیا ہے۔ تو جو سنت حضور نے مستقل کی ہے، اس سنت میں نورانیت بھی ہے، اور اس سنت کا انکار کرنا دنیا اور آخرت کے نقصان کا سبب ہے۔ ایسی کسی سنت کا آدمی کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے جو آپ نے مستقل کی ہو۔ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، لیکن آپ ایک قوم کے پاس گئے، ترمذی کی مشہور حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس گئے، اتا سباطۃ قوم فبال قائما، آپ کو استنجا کی حاجت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے پردہ لے کر کھڑے ہو جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے پیچھے پلٹ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے تو وہاں پر گندگی پڑی تھی، یعنی کچرا تھا۔ کھڑے ہو کر آپ نے وہیں پر پیشاب فرمایا، اور اس سے امت کو ایک سبق مل گیا کہ جو بیمار ہیں، معذور ہیں، جن کے گھٹنے درد ہیں اور بیٹھ کر پیشاب کرنا نہیں آتا، ان کے اوپر اجازت مل گئی کہ تم مجبوری میں کھڑے ہو کر کر دو تو خلاف سنت نہیں ہوگا۔ عادت کے طور پر کھڑے ہو کر کرنا یہ غلط ہے، مجبوری کے موقع پر کھڑے ہو کر کرنے کی گنجائش ہے۔ تو سنت کو پہچاننا اور سنت کا علم حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ ہیں، اور حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی کے بڑے خلفاء میں ہیں۔ ان کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم۔ اس کتاب کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی ہمیشہ کی سنتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے سنتوں کا علم لینا چاہیے، اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو، اپنے سراپے کو، اپنے ڈھانچے کو، اپنے ظاہر کو اس انداز میں سنوارنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں نورانیت کی طرف آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح علم نصیب فرمائیں، اور گمراہی سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیں، اور موت تک اللہ تعالی ہمیں اس دین حق کا حامل بنائیں، اور اس پر عمل کرتے ہوئے آخری سانس تک کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو دنیا میں برقرار رکھے، اور جب آخری وقت ہو تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔